الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم آتنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب عمل الذي يبلغنا حبك. آمين یا رب العالمین. سورۃ البقرہ کے سلسلے وار مطالعے میں گزشتہ محفل میں الحمدللہ ہم نے آیت نمبر 136 تک اپنا مطالعہ مکمل کیا تھا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ذریت کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے، اور یہود کے جو دعوے تھے کہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اس بات کی وصیت کی تھی کہ ہم یہودیت کو اختیار کیے رکھیں، اس کی تردید کی گئی. جو ان کا دعویٰ تھا کہ اسماعیل نام کا کوئی بیٹا نہیں رہا ابراہیم علیہ السلام کا، صرف اسحاق نام ہی کے ایک اولاد تھی، اس کی بھی نفی کی گئی، اور بار بار سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ان آیات میں کیا گیا. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت ابراہیمی، جو کہ دراصل اسلام ہی کا دوسرا نام ہے، اس کی پیروی اور اس کے اتباع کا حکم دیا گیا. جو آخری آیت ہم نے پڑھی تھی، اس میں اس امت مسلمہ کی اس شان کو نمایاں کیا گیا کہ یہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان رکھتی ہے، اور ان میں سے کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتی ماننے یا نہ ماننے کے اعتبار سے. آیت نمبر 137 اس سلسلہ کلام میں بھی یہ اہم مقام ہے، اور بالخصوص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جنہیں صحابہ کرام کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، ان کی شان کے بیان میں یہ قرآن مجید کا بہت اہم مقام ہے. ارشاد باری تعالیٰ: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اس سب کے بعد اگر یہ لوگ اس سے مراد کون ہیں؟ اہل کتاب، یہود، نصارہ، غیر مسلم. یہ لوگ اسی طرح ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو. بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. آمنتم جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. اس وقت جو لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، ان سے خطاب ہے، یعنی صحابہ اکرام سے خطاب ہے کہ اے صحابہ، اگر یہ لوگ ویسے ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تب ہی وہ ہدایت پائیں گے، تب ہی وہ صحیح راہ پائیں گے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ منہ موڑ لیں، ویسے ایمان نہ لائیں جیسے تم لائے ہو، تو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو در حقیقت یہ تو دشمنی میں پکے ہو چکے ہیں، یہ اب ضد میں آ چکے ہیں، انہوں نے ٹھان لی ہے کہ ہمیں دشمنی ہی کرنی ہے، لہٰذا یہ ایمان نہیں لا رہے. یہ جو بشارت دی گئی یا یہ جو گواہی دی گئی کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لائیں جیسے تم لائے ہو تو ہدایت پائیں گے. ظاہر ہے کہ یہاں اس آیہ مبارکہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دین کا ایک معیار قرار دیا گیا. دین کا ایک معیار. ہمارے یہاں بدقسمتی سے یہ بحث چھڑ گئی کہ صحابہ کرام معیار حق ہیں یا نہیں ہیں. اہل السنہ کا تو ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ انبیاء اکرام علیہم السلام کے بارے میں تو یہ عقیدہ ہے کہ وہ معصوم عن الخطا. معصوم عن الخطا سے مراد کیا ہے کہ کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا کسی نبی سے، معصوم ہوتے ہیں. کوئی اگر
جانب خیر میں کوئی خطا ہو بھی جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی تلافی بھی فرما دیتے ہیں، اور اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے جس سے امت کو کسی بات کی تلقین کی جاتی ہے۔ اور انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کی اگر کوئی خطا ہے بھی، تو یہ ہم خطا کا لفظ بھی بہت احتیاط سے استعمال کرتے ہیں حضرات انبیاء کے لیے۔ گناہ کا لفظ تو استعمال کرنا جائز ہی نہیں ہے حضرات انبیاء کے لیے، کیونکہ اگر کوئی خطا ہوتی بھی ہے تو وہ کسی شیطانی وسوسے یا نفسانی خواہش کی بنیاد پر نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کو راضی کرنے کی کوشش میں دو خیر کی طرف امور میں سے جو زیادہ بہتر ہے اس کو چھوڑ کر کم بہتر والے کو اختیار کر لیتے ہیں، اس کو خطا سے تعبیر کر دیا جاتا۔ جیسے ایک مقولہ ہے کہ حسنات الابراری کسیئات المقربین، جو نیکوکاروں کی عام نیکیاں ہیں یا نیکوکاروں کی جو نیکیاں ہیں وہ مقربین کی برائیاں شمار ہوتی ہیں۔ درجات ہیں نا نیکی کے۔ تو ایک شخص، ایک ایسا اسٹوڈنٹ ہے مثال کے طور پر کہ جس سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ 100 نمبر لے کر آئے گا، 95 نمبر لے کر آئے گا، وہ 60 نمبر لائے، اور ایک وہ جس کے بارے میں سب کو امید تھی کہ یہ فیل ہو جائے گا، وہ 60 نمبر لے آئے، تو دونوں کے 60 نمبروں میں فرق ہے نا، برابر نہیں ہے۔ تو ایک کو شاباشی دی جائے گی اور ایک کو سرزنش کی جائے گی۔ تو انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام سے اس معنی میں گناہ سرزد نہیں ہو سکتے جس معنی میں غیر انبیاء سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے، شیطانی بہکاوے میں آ کر یا نفسانی خواہش کے بہکاوے میں آ کر۔ صحابہ اکرام کے بارے میں ہم معصومیت کا عقیدہ نہیں رکھتے۔ صحابہ اکرام کے بارے میں اہل السنہ کا یہ قول نہیں ہے کہ ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، بلکہ ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ جس طرح انبیاء اکرام علیہم السلام معصوم ہیں، ایسے ہی صحابہ اکرام محفوظ ہیں۔ محفوظ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اس معنی میں حفاظت فرمائی کہ اگر ان سے کوئی گناہ بھی سرزد ہو گیا تو اس دنیا سے جانے سے پہلے انہیں توبہ کی توفیق ہو گئی۔ اور تمام صحابہ اکرام کے بارے میں قرآن مجید میں جگہ جگہ جنت کی بشارت دی گئی۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی وہ ذات جن کو حالت ایمان میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہو اور حالت ایمان میں وہ دنیا سے چلے جائیں۔ ان تمام صحابہ اکرام کے بارے میں جن جن کو حالت ایمان میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور اسی حالت ایمان میں وہ دنیا سے تشریف لے گئے، ان تمام کے بارے میں قرآن مجید نے بشارت دی ہے مختلف مقامات پر، جن میں سے ایک مقام یہ ہے کہ ان کو معیار حق قرار دیا گیا، معیار حق۔ اور یہاں تو ایمان کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا، ایمان تو اصل ہے، عقیدہ تو اصل ہے، باقی جو اعمال ہیں، عبادات ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ، معاملات ہیں، اخلاق ہیں، یہ تو اس عقیدے سے پھوٹنے والی شاخیں ہیں نا۔ تو جب اصل کے بارے میں، ایمان کے بارے میں صحابہ اکرام کو یہاں معیار قرار دیا جا رہا ہے، تو پھر آپ خود تصور کر سکتے ہیں باقی پورا دین جو اسی اصل سے حاصل ہوا، اس کے بارے میں تو بطریق اولا، بدرجہ اولا صحابہ اکرام معیار ہوں گے۔ تو اس غلط فہمی سے بالکل نکل جانا چاہیے، اور اس معاملے میں کسی شک و شبے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ صحابہ اکرام ہمارے لیے دین کا اصل معیار ہے۔ صحابہ اکرام ہی وہ شخصیات ہیں کہ جو اس دین کو متصل کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ ہم تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو کچھ پہنچا، چاہے وہ قرآن مجید ہو، چاہے وہ قرآن مجید کی تشریح حدیث کی صورت میں ہو، چاہے وہ قرآن مجید کی تشریح آپ علیہ السلام کے عمل کی صورت میں، جو کچھ بھی ہم تک پہنچا وہ انہی صحابہ اکرام کی شخصیات کے ذریعے سے پہنچا۔ اور اگر صحابہ اکرام پر کوئی حرف اٹھاتا ہے، صحابہ اکرام کی شخصیات کے بارے میں، ان کے ایمان کے بارے میں، ان کے عقیدے کے بارے میں، ان کے اخلاق و کردار کے بارے میں خدا نخواستہ کوئی شک شبہ کرتا ہے، تو گویا وہ پورے دین کی عمارت کو ڈھا رہا ہے، پورے دین کی عمارت کو گرا رہا ہے۔ یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے، اس کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہمارے حضرات اساتذہ اکرام فرماتے ہیں کہ یہ جو صحابہ اکرام کی حیثیت ہے اس دین میں، اس کو ایک مثال سے اگر سمجھا جائے کہ اگر کوئی شہر ہے، تو پہلے زمانے میں آپ جانتے ہیں شہروں کی حفاظت کے لیے چاروں طرف دیوار ہوتی تھی، فصیل ہوتی تھی، ٹھیک ہے؟ تو اگر دین اسلام وہ شہر ہے تو صحابہ اکرام اس شہر کی وہ فصیل ہیں، وہ دیوار ہیں جو اس شہر کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں دشمنوں سے۔ اور جیسے ہر دیوار میں ایک دروازہ بھی ہوتا ہے شہر میں داخل ہونے یا شہر سے نکلنے کے لیے، تو اس
دین اسلام کے اس شہر میں جس کی دیوار کی حیثیت، فصیل کی حیثیت صحابہ اکرام کی ہے رضوان اللہ تعالی اجمعین، ان صحابہ میں دیوار میں جو دروازہ ہے اس دروازے کی حیثیت سیدنا امیر معاویہ کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو سب سے زیادہ صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جن کے بارے میں طرح طرح کی تاریخی روایات کا، کمزور تاریخی روایات کا سہارا لے کر طرح طرح کی ان کے اخلاق و کردار پر، ان کی نیت پر بھی بعض اللہ لوگ شک کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی صحابیت پر لوگ شک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو گویا وہ دروازہ ہیں کہ ایک مرتبہ چاہے پورے شہر کی فصیل کھڑی ہوئی ہو، دروازہ گر جائے تو شہر فتح ہو جاتا، ٹھیک ہے، اندر کے لوگ غیر محفوظ ہو جاتے ہیں، مغلوب ہو جاتے ہیں۔ تو بالکل یہی حیثیت ہے سیدنا امیر معاویہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالخصوص، کہ جو مشاجرات کا جو مسئلہ ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات کے آپس میں جو اختلافات رہے، جو اجتہادی اختلافات تھے، اس کی تفصیل میں ہم نہیں جا رہے۔ اہل سنت کا موقف اس بارے میں کیا ہے کہ کف لسان سے کام لیا جائے۔ ان حضرات کی شخصیات اور ان کے ایمان اور ان کے عمل کی گواہی یہ قرآن و حدیث کی نصوص دے رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے جنتی ہونے میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ تو ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ باقی اگر کوئی اختلاف رہا تو علماء نے اس پر کتابیں لکھی ہیں، تفصیلی عقیدے کی کتابیں ہیں علماء اکرام کے، اور جو مشائخ ہیں ان کی رہنمائی میں رہتے ہوئے ان کتابوں سے استفادہ کر کے جو کوئی اس مسئلے کو سمجھنا چاہے سمجھنے کی کوشش بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اس میں آخری بات کیا ہے جو امام حسن بصری رحمہ اللہ نے فرما دی، جب ان سے پوچھا گیا اس مسئلے کے بارے میں تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہماری تلواروں کو ان کے خون سے محفوظ رکھا، یعنی ہم اس زمانے میں نہیں تھے جب ان کے یہ آپس کے معاملات ہوئے، تو آج ہم کیوں اپنی زبانوں کو ان کی عزتوں سے آلودہ کریں؟ کیا ضرورت ہے؟ کون سا ہمارا دین کا مسئلہ اس سے جڑا ہوا ہے؟ خاموش رہو اس مسئلے کے بارے میں۔ اور جتنے فتنہ پرور لوگ ہوں گے نا، خاص طور پر اس وقت سوشل میڈیا کا دور ہے، اور دین جس کی اصل ممبر و محراب ہے وہاں سے ہٹ کر اب سمجھا یہ جاتا ہے کہ اب جس کے پاس کیمرہ ہے اور جس کے پاس ایک سپیکر ہے اور جس کے پاس 2-4 سننے والے ہیں بس اس سے دین کی بات لے لی جائے۔ ایسے فتنہ پرور لوگ آپ ان میں سے اکثریت کو دیکھیں گے کہ اس مسئلے میں آ کر وہ صحابہ اکرام اور بالخصوص سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طنز و تشنیع اور طعن و تشنیع کے تیر برسائیں گے۔ تو یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اور جب خدا نہ خواستہ یہاں آدمی پھسل جائے تو پھر بالآخر وہ ختم نبوت کی مہر کو بھی توڑنے کی پھر کوشش کرتا ہے، یہ اس کی انتہا ہے۔ یعنی یہ ساری باتیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں نا، یعنی جب ایک مرتبہ صحابہ اکرام کا تقدس، ان کی سینکٹیٹی، اور یہ بات کہ ان کے بارے میں جو میں چاہوں نہیں کہہ سکتا، اگر ایک مرتبہ یہ بیریئر گر گیا تو پھر اگلی جو باری آئے گی وہ کس کی آئے گی؟ حضرات انبیاء کی آئے گی علیہم الصلوۃ، پھر انبیاء اکرام پر باتیں ہوں گی، پھر معاذ اللہ ان کی خطاؤں کو بھی بڑھا چڑھا کر دکھانے کی کوشش کی جائے گی، اور پھر بالآخر معاذ اللہ ختم نبوت کی جو مہر ہے اس میں نقب لگانے کی کوشش کی جائے گی۔ تو ایک اعتبار سے صحابہ اکرام پورے دین کے محافظ ہیں، اور ان سے جتنا عشق اور محبت کا تعلق ہوگا، جتنا ان کے دفاع کی کوشش ہوگی، اتنا زیادہ انسان کی دینداری مستحکم ہوگی، اور خدا نہ خواستہ ان کی ذات مبارکہ پر کسی قسم کا کوئی شک شبہ پیدا ہو گیا تو انسان کی پورے دینداری پر اس کا اثر پڑتا ہے اور دینداری کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو یہاں بہت کلیئر کٹ اور وضاحت کے ساتھ بتا دیا گیا کہ کون سا ایمان معتبر ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ یہود و نصارہ ویسے ایمان لائیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے تم لوگ ایمان لائے ہو، اور یہاں ظاہر ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ خطاب کس سے ہے، صحابہ اکرام سے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تب ہی وہ لوگ ہدایت پر آئیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑ لیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو بس وہ تو حقیقت میں دشمنی میں پڑے ہی ہوئے ہیں، ان کا تو کام ہی ہے دشمنی کرنا۔ چنانچہ یہ جو مستشرقین ہوتے ہیں، اورینٹلسٹس، وہ غیر مسلم کے جو کہ مشرقی تہذیب، مشرقی مذاہب، ان پر غور و فکر کرتے ہیں، جن میں ظاہر اسلامی تہذیب اور اسلامی مذہب بھی ہے، تو انہوں نے صحابہ اکرام کی شخصیات بالخصوص اس مسئلے پر، جو مشاجرات والا مسئلہ ہے، جو صحابہ اکرام کے آپس کے اختلافات ہوئے، اس کو خوب اچھالا ان مستشرقین نے، اور انہی کی دی ہوئی ڈور کی پیروی کرتے ہوئے ہمارے ہاں کے جو
فتنہ پرور لوگ ہیں وہ بھی اس مسئلے پر خوب کلام کرتے ہیں. تو کہا یہ تو دشمنی میں پڑے ہوئے ہیں، ان کا تو کام ہی ہے ڈسکریڈٹ کرنا، ان کا تو کام ہی ہے اس دین کو نقصان پہنچانا، تو تم ان لوگوں کے ساتھ مت کھڑے ہو جو اس دین کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. اس آیت میں ظاہر خطاب اول جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، آپ سے خطاب ہو رہا ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس اللہ آپ کی حمایت میں اے نبی ان قریب ان سے نمٹ لے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہو جائیں گے، آپ کو ان کی دشمنی کی پریشانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جب بھی کوئی ریشہ داوانی کریں گے، جب بھی کوئی سازش کریں گے، جب بھی آپ علیہ السلام کی ذات اقدس پر انگلی اٹھانے کی کوشش کریں گے، جب بھی آپ علیہ السلام کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کا دفاع فرمائیں گے، آپ کی حمایت فرمائیں گے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ ہر بات کا سننے والا، ہر بات کا جاننے والا. حسن اتفاق کا یہ، ویسے یہ لفظ ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، کوئی چیز بھی اتفاق نہیں ہوتی، ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے گھر کا قصر خلافت کا محاصرہ رہا، جن بلوائیوں نے فتنہ کھڑا کیا تھا، جس کے نتیجے میں بالآخر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتہائی مظلومانہ شہادت پیش آئی، تو عین شہادت کے وقت وہ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، اور جو مصحف عثمانی کے نام سے مشہور ہے، جو انہوں نے اپنے زمانے میں تیار کروائے تھے، اور جس پر پوری امت کا اجماع ہو گیا کہ قرآن مجید کا مصحف یہی ہے، جو کچھ ان دو گتوں کے درمیان ہے وہ قرآن ہے، جو اس سے باہر ہے وہ قرآن نہیں ہے، یہ اجماع ہو گیا امت کا پورا. تو ان مصاحف، 7 مصاحف میں سے ایک مصحف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسٹڈی میں تھا، وہ اس سے تلاوت فرمایا کرتے تھے. تو عین ان کی شہادت کے موقع پر وہ اسی آیہ مبارکہ کی تلاوت فرما رہے تھے، اور ان کے مبارک خون کے دھبے اب بھی اس مصحف میں، وہ مصحف ابھی تک موجود ہے، اس مصحف میں اسی مقام پر ان کے خون کے نشانات ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان قریب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی حمایت میں ان کے لیے ان سے نمٹ لے گا، آپ کے لیے کافی ہو جائے گا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ ہر بات سننے والا، ہر چیز جاننے والا ہے. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. یہ جملہ مکمل نہیں ہے، کیا مطلب اللہ کا رنگ؟ تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ پیچھے ایک لفظ محذوف ہے، اتبعوا صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ کی پیروی کرو، یا اصبغوا بصبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ سے اپنے آپ کو رنگ لو. ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کون ہے جو اللہ سے بہتر کوئی رنگ چڑھائے. اللہ کے رنگ سے کیا مراد ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس مادی دنیا سے اس طرح تک کا تو کوئی تعلق نہیں، تو یہ جو نسبت ہے رنگ کی اللہ کی طرف، اس کے کیا معنی ہے؟ دیکھیں جتنے بھی مذاہب ہیں نا، جو باطل مذاہب بھی ہیں، ان میں بھی آپ کو یہ تصور ملے گا رنگوں کا. جیسے مثال کے طور پر عیسائیوں کے ہاں ایک تصور تھا کہ جس کو بپتسمہ کہا جاتا، آج بھی ہے بیپٹزم جسے وہ کہتے ہیں، کہ کوئی عیسائی مذہب قبول کرتا ہے، کوئی بڑا یا کوئی بچہ ابھی پیدا ہوا ہے عیسائی ماں باپ کے ہاں، تو وہ اس وقت تک عیسائی نہیں سمجھا جاتا یا عیسائیت کا حصہ نہیں سمجھا جاتا جب تک ایک خاص قسم کے پانی سے اس پر چھڑکاؤ نہ کیا جائے، ہولی واٹر اسے وہ کہتے ہیں، یا اس سے وہ اس کو نہلایا نہ جائے. چھوٹا بچہ ہے، اس کو اس پانی میں پوری طرح ڈبو کر پھر نکالا جاتا، اور عام طور پر وہ پانی رنگ والا ہوتا ہے، زرد رنگ کا ہوتا ہے یا کسی اور رنگ کا ہوتا ہے. تو ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جب یہ بچہ اب اس پانی سے پوری طرح نہا چکا ہے، اس پر وہ رنگ پوری طرح چڑھ چکا ہے، اب یہ عیسائیت کا حصہ ہے، اب یہ عیسائی ہوا ہے. اسی طرح کوئی بڑا آدمی اگر عیسائی مذہب قبول کرتا ہے تو اس کو بھی اس رنگ والے پانی میں نہلواتے ہیں تاکہ اس پر اچھی طرح رنگ چڑھ جائے. یہ ایک سمبل ہے اس بات کا کہ اب یہ عیسائی ہو چکا ہے، اس پر عیسائیت کا رنگ چڑھ چکا ہے. آپ کو یہودیوں کے ہاں بھی یہ تصور ملے گا. یہ جو لفظ مسیح ہے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، مسیحا، مسیحا اس کو کہتے ہیں. تو مسیح کا لغوی ترجمہ کیا ہے؟ یہ مسح سے بنا ہے، ٹھیک ہے، ہاتھ پھیر، کوئی چیز پھیری جائے کسی کے اوپر، ٹھیک ہے. دا انوائنٹڈ ون ترجمہ کیا جاتا ہے، مسیح کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ دا انوائنٹڈ ون. تو ایک خاص تیل ہوتا تھا کہ جب کوئی شخص
دین کے علم میں اور تقوی میں ایک خاص مقام پر پہنچ جاتا تھا اور اس کو ان کے علماء میں ایک خاص مرتبہ حاصل ہو جاتا تھا تو اس پر اس کے سر پر وہ تیل پھیرتے تھے، وہ بھی رنگ والا تیل ہوتا تھا. تو یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ اب یہ ہمارا بڑا بن گیا. ٹھیک ہے، تو ان کے ہاں بھی یہ تصور ہے رنگ والا تیل جو ہے وہ چھڑکا جائے سر کے اوپر. اسی طرح آپ دیکھیں ہمارے برابر کی سرزمین میں ہندوؤں میں یہ جو دیوالی ہے، ہولی ہے، اس میں بھی کیا ہوتا ہے، مختلف قسم کے رنگ ہیں نا جو پھینکے جاتے ہیں. تو ان رنگوں کا دین و مذہب سے کیا تعلق رہا ہے؟ یہ ایک طرح کی ایک سمبولزم ہے، ایک طرح کی ایک نشانی ہے اس بات کی کہ ہاں یہ شخص ہمارے دین کا حصہ ہے، ہمارے مذہب کا پیروکار ہے. تو یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے بھائی اسلام قبول کرنے پر کوئی رنگ نہیں چڑھانا ظاہری، بلکہ اللہ کا رنگ چڑھاؤ اپنے اوپر. اس سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ لی گئی کہ یہ ظاہری رنگ ونگ چھوڑو، بلکہ اپنے پورے وجود سے ظاہر کرو کہ تم اللہ کے بندے ہو. تمہارا ظاہر ایسا ہونا چاہیے کہ دیکھ کر پتہ چل جائے کہ یہ مومن ہے. مومن کی تعریف یہی کی گئی نا. مومن کون ہے؟ جب اسے دیکھا جائے اللہ تعالیٰ کی یاد آ جائے، یہ مومن ہے نا. تو وہ کوئی رنگ نہیں ہے خاص قسم کا جو اپنے اوپر چڑھانا ہے، بلکہ یہاں رنگ سے مراد کیا ہے کہ گویا اس دین کا لبادہ اوڑھ لو. اسی طرح بعض نے اس سے مراد لی سنت. یہاں رنگ سے مراد ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی وہ کیا چیز ہے جو ایک مسلمان کو ایک ہندو سے، ایک عیسائی سے، ایک مشرک سے ممتاز کرتی ہے؟ وہ یہ ظاہری حلیہ ہے نا. پہلی نظر میں تو یہی چیز ہے. اور اس ظاہر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، جس میں سر کا ڈھکا رکھنا بھی ہے، جس میں داڑھی مبارک بھی ہے، جس میں مسواک کا استعمال بھی ہے، جس میں پانچوں کا ٹخنوں سے اوپر ہونا بھی ہے، جس میں پورا ساتر لباس بھی ہے، جس میں ایک روایت میں سفید کو پسند بھی کیا گیا، سفید لباس کی فضیلت بھی بیان کی گئی، اس کا اختیار کرنا ہے. تو یہ جو مسلمان کی پہچان ہے، ظاہری پہچان جو اس کو ممتاز کرتے ہیں مشرکین سے اور یہود و نصارہ سے، اور اس کا حکم بھی دیا گیا خالف الیہود والمشرکین، مشرکین اور یہود کی مخالفت کیا کرو. اور تمہارے ظاہر سے بھی تمہارے باطن سے بھی کسی سے بھی یہ اندازہ نہ ہو کہ خدا نخواستہ تم کہیں ان کا حصہ ہو. ان کے شعار، ان کی جو سمبولزم ہے اس کو اختیار مت کرو. تو دینی سمبولزم کیا ہے؟ وہ سب سنت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لو، یعنی اللہ کی بندگی کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لو، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لو. ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کون ہے جو اللہ سے بہتر کوئی رنگ چڑھائے. تو اللہ تعالیٰ کے ہو جاؤ، اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اپنے لیے خاص کر لیں گے. اور پھر جس طرح یہ دیگر مذاہب ظاہری رنگوں کے ذریعے سے ظاہر کرتے ہیں کہ یہ بندہ ہمارا ہے، تو ایک مسلمان اس کی جب نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو جائے، حقیقی نسبت، تو پھر کسی ظاہری رنگ کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے اظہار کے لیے. بلکہ پھر کیا ہوتا ہے، جو سورہ مریم کے اختتام پر فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان لائیں اور نیک اعمال اختیار کریں، رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے. اس کی وضاحت بخاری شریف کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے فرمائی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور ظاہر ہے اس سے محبت کیوں کریں گے؟ اس کے دین کی وجہ سے، دین کی پیروی کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ سے نسبت کی وجہ سے. تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت جبرائیل کو بلاتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اور فرماتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اے جبرائیل تم بھی اس سے محبت کرو. وہ بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. پھر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم سب بھی اس سے محبت کرو. تو سارے آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر اس شخص کی محبت زمین والوں میں ڈال دی جاتی ہے، ان کے دلوں میں بھی ڈال دی جاتی ہے. تو گویا یہ جو اظہار ہے اس بات کا کہ یہ بندہ اللہ کا خاص بندہ ہے، اللہ کا ولی ہے، اللہ تعالیٰ کا چنیدہ بندہ ہے، اللہ کا مقرب بندہ ہے، اس کے لیے کسی ظاہری رنگ کی ضرورت نہیں، بلکہ لوگوں کے دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی محبت پیدا فرما دیتے ہیں. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم تو صرف اور صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یہود و نصارہ سے کہہ دیجئے، اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے حجت بازی کرتے ہو، بحث کرتے ہو؟
وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ ہمارا بھی رب وہی ہے، تمہارا بھی رب وہی ہے. وَلَنَا أَعْمَالُنَا، یہ اور بات ہے، ہمارا عمل ہمارے لیے ہے. وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تمہارا عمل تمہارے لیے ہے. عمل میں فرق ضرور ہے، لیکن جس کو تم پکار رہے ہو، جس کو ہم پکار رہے ہیں، وہ ایک ہی رب ہے. بس تم نے اس کا مسخ شدہ تصور لے لیا، ہم نے اس کا حقیقی تصور لیا. تمہارے اعمال تمہارے ہیں، ہمارے اعمال ہمارے لیے. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم نے تو اپنی بندگی اسی اللہ کے لیے خالص کر دی. اخلاص، عمل میں اخلاص، اللہ تعالیٰ کے ساتھ یکسوئی. اور وہ جو پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے لفظ آیا تھا نا آیت نمبر 135 میں، ملت ابراہیم حنیفہ، حنیف ہر طرف سے کٹ کر ایک اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو جانا. تو وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم نے اپنی بندگی اسی اللہ کے لیے خالص کر لی ہے، اس کے سوا ہم کسی اور کی بندگی نہیں کرتے. ام تقولون، اے یہود و نصارہ، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا و نصارا، کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادیں علیہم الصلاۃ والسلام یہ سب یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ کیا تم یہ دعویٰ کرتے ہو؟ حالانکہ جیسے پہلے گزرا، بھئی یہودی کسے کہتے ہیں اصطلاحاً؟ ہدا یہدی سے لفظ بنا ہے بعض کے نزدیک کہ ہدایت یافتہ، اور بعض کہتے ہیں کہ اس کی نسبت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے یہودا کی طرف ہے. لیکن اصطلاحاً یہودی اسے کہا جاتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے تو تقریباً کوئی 600-700 سال بعد آئے ہیں. اسی طرح عیسائی کسے کہا جاتا ہے؟ جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے. تو عیسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام میں تو کوئی 2000 سال کا فرق ہے. تو یہ کیسی بیوقوفانہ بات ہے کہ تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہم الصلوۃ والسلام اور ان کی اولادیں یہ یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ قل، نبی ان سے پوچھئے، اانتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ جانتا ہے؟ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ایسی شہادت کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے پہنچی ہو. کس شہادت اور کس گواہی کی بات ہو رہی ہے جسے یہ چھپا رہے تھے؟ جو ان کی کتابوں میں، تورات میں، انجیل میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے موجود تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے واضح اوصاف موجود تھے، اور جن کو ان کے بڑے علماء نے پہچان بھی لیا تھا، جن میں سے بعض ایک کو ایمان کی بھی توفیق ہو گئی. سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سب سے زیادہ نمایاں ہیں. یہود کے سب سے بڑے عالم، ربی اللہ والے کہلاتے تھے، اور انہوں نے دیکھتے ہی، جیسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی، دیکھتے ہی پہچان گئے کہ یہ وہی پیغمبر ہیں جن کا تذکرہ ہماری کتابوں میں ہے، فوراً ایمان لیا. تو ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ایسی شہادت کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے پہنچی ہو. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر ہرگز نہیں ہے. آیت نمبر 141 پہلے پارے کی آخری آیت، اس 16ویں رکوع کی بھی یہ آخری آیت ہے، اور یہ جو پیچھے آیت نمبر 134 گزری ہے ایگزیکٹ اس کی ریپیٹیشن ہے، بالکل بعین ہی وہی الفاظ. اور یہ جو اس میں تکرار ہے تو یہ بات اتنی اہم ہے کہ اس کو مکرر دہرایا گیا ایگزیکٹ انہی الفاظ میں جو چند آیات پہلے آئی تھی. تلک امت قد خلت، بہرحال وہ ایک امت تھی جو گزر گئی. لہا ما کسبت، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے رہے. اپنے عمل کی فکر کرو، صرف اس نسبت کی بنیاد پر خوش نہ ہو کہ ہم تو انبیاء کے خاندان سے ہیں اور ہم تو بڑی اونچی نسبتوں والے ہیں. اونچی نسبت نیک اعمال کے ساتھ تو فائدہ دیتی ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر عمل ساتھ نہ ہو تو مسلم شریف کی وہ روایت پہلے بھی پیش کی گئی تھی، من بطأ به عمله لم يسرع به اثره، کہ نسبه، جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ جائے اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا. 17واں رکوع شروع ہوتا ہے، دوسرے پارے کا آغاز ہے، اور جیسے کہ معروف ہے کہ یہاں تحویل قبلہ کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے. اس کی طرف اشارہ پیچھے آیت نمبر 115 میں بھی گزرا تھا
مختصر سی بات وہاں پر ہوئی تھی. یہاں تھوڑا سا تفصیلی تمہید دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آیات کی طرف بڑھتے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو دونوں طرح کی روایات ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے مکہ مکرمہ میں قبلہ کون سا تھا. یہ بات تو طے ہے کہ آپ بیت اللہ کی طرف رخ کرتے تھے، خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے تھے. لیکن ایک لفظ مورخین نے استعمال کیا ہے، استقبال القبلتین، دو قبلوں کو سامنے رکھنا. تو یہ مکہ مکرمہ میں ممکن ہے، کیونکہ مکہ مکرمہ اگر آپ جو عرب کا نقشہ ہے اس کو ذہن میں تازہ کریں، جغرافیکلی دیکھیں تو مکہ مکرمہ جنوب میں ہے، ساؤتھ میں، اور یروشلم ارض مقدس فلسطین یہ نارتھ میں ہے، اوپر کی طرف ہے. تو اگر آپ بیت اللہ کی جنوبی دیوار کے سامنے کھڑے ہوں اور رخ اگر شمال کی طرف ہو تو یہ ممکن ہے کہ ایک وقت میں دونوں قبلے سامنے ہوں، بیت اللہ بھی سامنے ہو اور آگے بیت المقدس بھی سامنے ہو. تو ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مکہ مکرمہ میں اس طرح سے نماز پڑھا کرتے تھے کہ بیت اللہ بھی سامنے ہو اور بیت المقدس بھی. جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت کر کے تشریف لے گئے مدینہ منورہ تو اب وہاں یہ ممکن نہیں تھا کہ دونوں قبلے سامنے رکھے جائیں، کیونکہ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کے مقابلے میں شمال کی طرف ہے، اوپر کی طرف ہے. تو اگر آپ مدینہ میں کھڑے ہوں گے تو آپ کا جو قبلہ بنے گا بیت المقدس اگر قبلہ مانا جائے تو وہ شمال کی طرف ہوگا، نارتھ کی طرف، اوپر کی طرف. اور بیت اللہ کو قبلہ مانا جائے تو پھر جنوب کی طرف ہوگا، ساؤتھ کی طرف، بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں. تو مدینہ طیبہ میں 17 مہینے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے اس حال میں نماز پڑھی کہ رخ ہوتا تھا بیت المقدس کی طرف اور پیٹھ ہوتی تھی کعبے کی طرف. اچھا، ان صحابہ میں جو مہاجرین تھے جو ہجرت کر کے آئے تھے ان کے لیے یہ انتہائی شاق گزرتی تھی، یہ بات ان کے لیے بہت بھاری تھی یہ بات کہ کعبے کو پیٹھ دکھا. کعبہ ان سب کے لیے ایک عقیدت کا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک نشانی کی ایک علامت تھی. خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اپنی یہی خواہش تھی کہ اسی کو کعبہ دوبارہ مقرر کر دیا جائے، بیت اللہ کو. لیکن حکم تھا ابھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا. اس حکم کے پیچھے کیا حکمت تھی، اس پر بھی کلام کیا علماء نے کہ ابتداً یہ یہودیوں کو ذرا قریب لانے کا ایک ذریعہ تھا، تاکہ ان کو یہ احساس دلایا جائے کہ یہ کوئی نئے پیغمبر نہیں ہیں یا یہ کوئی ہر چیز میں ہماری مخالفت نہیں کرتے، بلکہ ان کا بھی قبلہ وہی ہے جو ہمارا قبلہ ہے. تو یہ احساس دلانے کے لیے کچھ عرصے بیت المقدس کو قبلہ رکھا گیا. اور بیت المقدس کی اپنی بھی جو فضیلت ہے وہ پچھلے دنوں ابھی جو کچھ فلسطین کے حالات چل رہے ہیں اس میں اکثر علماء نے بیان کیے ہیں، آپ نے سنے ہوں گے مختلف مقامات پر. تو اگرچہ اس کی بھی فضیلت ہے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خود مکہ مکرمہ میں پلے بڑھے اور مہاجرین کے لیے یہ ایک بہت بھاری حکم تھا، لیکن اللہ کے حکم کی پیروی کی سب نے. 17 مہینے اور 5 دن تقریباً اس حال میں نماز پڑھی ہے. اور اس عرصے کے گزرنے کے بعد ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے مسجد نبوی میں نہیں بلکہ کسی اور جگہ پر. آپ علیہ السلام ایک خاص مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک خاص قبیلے گئے ہوئے تھے مدینہ منورہ ہی کے اطراف میں، جہاں اس وقت جو لوگ مدینہ منورہ جاتے ہیں مختلف زیارات پر، جہاں اس وقت مسجد القبلتین بنی ہوئی ہے، 2 قبلوں والی مسجد. تو اس مقام پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا رہے تھے. اور ایک رائے کے موافق وہ ظہر کی نماز تھی جو آپ نماز پڑھا رہے تھے، اور ایک رائے عصر کی ہے. تو عین نماز کے دوران حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ قبلہ تبدیل کر لیجئے. چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ اکرام کے درمیان سے ہوتے ہوئے دوسری طرف آ گئے نماز کے دوران، اور صحابہ اکرام اپنی جگہوں پر پلٹ گئے. تو اس طرح سے پوری جماعت نے اپنا رخ نماز کے دوران تبدیل کیا بیت اللہ کی طرف، اور اس طرح سے بقیہ نماز مکمل ہوئی. پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب مدینہ منورہ میں پہنچ کر نماز ادا فرمائی
تو مدینے والوں کے لیے تو یہ ابھی اعلان ان کو نہیں، ان کے سامنے نہیں ہوا تھا. تو اگلی نماز جو آپ نے مدینہ منورہ میں پڑھائی، تب وہاں کے لوگوں کو پتہ چلا کہ قبلہ تبدیل ہو گیا ہے. اور پھر اگلے دن فجر میں قبا والوں تک اطلاع پہنچی. تو 3 طرح کی رائے ہیں کہ کس نماز میں قبلہ تبدیل ہوا، ظہر کی یا عصر کی یا فجر کی. تو اس میں تطبیق اسی طرح ہے کہ 3 الگ الگ علاقوں میں خبر 3 الگ الگ مواقع پر پہنچی ہے، اور انہوں نے الگ الگ نمازوں میں تحویل قبلہ کیا ہے، قبلہ اپنا تبدیل کیا. یہ جب قبلہ تبدیل ہوا تو اب یہودیوں کو مزید آگ لگ گئی، کہ ان کو یہ حسن ظن تھا کہ چلو یہ کوئی ہم سے بہت زیادہ الگ نہیں ہیں، انہوں نے ہمارے قبلہ اختیار کیا ہوا ہے. لیکن جب قبلہ تبدیل ہو گیا تو اب انہوں نے اور زیادہ مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا، اور ٹارگٹ کیا نماز کو، کیونکہ قبلہ کس چیز کی شرط ہے؟ قبلہ نماز کی شرط ہے. تو نماز کی قبولیت کو مسئلہ بنا دیا انہوں نے، اور صحابہ اکرام کو اس پریشانی میں مبتلا کر دیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے علم میں تو کوئی ایک ہی قبلہ ہے نا تمہارا، یا تو بیت المقدس ہوگا یا بیت اللہ ہوگا. اگر اللہ کے علم میں تمہارا ہمیشہ سے قبلہ بیت المقدس ہی تھا، تو اب جو تم نمازیں پڑھ رہے ہو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے، وہ ضائع ہو رہی ہیں. اور اگر اللہ کے علم میں تمہارے لیے مستقل بیت اللہ ہی قبلہ تھا، تو تم نے جو 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی وہ ضائع ہو گئیں. یہ اتنا بڑا مسئلہ بنا، صحابہ اکرام اتنے پریشان ہوئے کہ قرآن مجید نے باقاعدہ اس مسئلے کو خاص طور پر ایڈریس کیا کہ کیا واقعی نمازیں ضائع ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی. پھر وہ صحابہ جو اس دوران ابھی قبلے کی تبدیلی کے حکم آنے سے پہلے جن کا انتقال ہو گیا، جن کو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا، ان کی بھی نمازوں کے بارے میں اور ان کے بھی ایمان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں یہودیوں نے شروع کر دی. حالانکہ خود اہل کتاب کی اپنی کتابوں میں یہ بات درج تھی کہ یہ 2 قبلوں والے پیغمبر ہوں گے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعارف میں یہ بات درج تھی ان کی اپنی کتابوں میں. لیکن وہی بات کہ جس طرح ہر معاملے میں انہوں نے خیانت سے کام لیا اور تورات کو مسخ کیا اور اس میں تحریفیں کی، یہ بات بھی انہوں نے چھپا لی کہ ان کی اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ یہ 2 قبلوں والے پیغمبر ہوں گے. تو قبلے کی تبدیلی کے ذریعے سے بالکل نمایاں اور ممتاز کر دیا گیا اس امت کو پچھلی تمام امتوں سے. اور جو بیت اللہ کے جو کہ پہلی مسجد اس زمین پر بنائی گئی، بیت المقدس دوسری ہے، 40 سال کے بعد بیت المقدس کی بھی تعمیر اسی طرح فرشتوں کے ذریعے سے ہوئی جیسے بیت اللہ کی ہوئی تھی. تو جو بیت اللہ پہلی مسجد تھی اسی کو اختیار کی کر لیا گیا اس امت کے لیے بطور قبلے کے ہمیشہ کے لیے. اس پس منظر میں یہ آیات ہیں کہ جو نازل ہوئیں، اور اس میں جو یہ پہلی آیت ہے، دوسرے پارے کی پہلی آیت، آیت نمبر 142، یہ ابھی قبلے کی تبدیلی کے حکم سے پہلے نازل ہوئی ہے، جس میں پیشن گوئی کی جا رہی ہے کہ ان قریب قبلہ تبدیل ہونے والا ہے. اس میں پیشن گوئی ہے، اور پھر وہ پیشن گوئی پوری ہوئی، کچھ عرصے کے بعد اگلی آیات اتری اور اس میں پھر قبلے کی تبدیلی کا تذکرہ ہے. تو ارشاد باری تعالیٰ ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، اب ان قریب یہ بے وقوف لوگ کہیں گے. یہاں بے وقوف سے مراد کون ہے؟ وہی یہود، کہ انہوں نے اس مسئلے کو اتنا زیادہ اچھالا کہ اس کو دین ایمان کا مسئلہ بنا دیا، اس کو عقیدے کا کوئی مسئلہ بنا دیا، حالانکہ یہ ایک چھوٹا سا ایک مسئلہ تھا. نماز کی صحت، نماز کی ادائیگی کی صحت کے لیے جو شرائط ہیں، ان شرائط میں سے ایک شرط استقبال القبلہ ہے، قبلے کی طرف رخ کرنا ہے. تو اس کو اس کے مقام سے اٹھا کر اصل دین کا مسئلہ اور اصل عقیدے کا مسئلہ بنا دیا. تو یہ بے وقوفی ہے. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، اب یہ بے وقوف لوگ کہیں گے ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کہ آخر وہ کیا چیز ہے جس نے ان مسلمانوں کو اس قبلے سے رخ پھیرنے پر آمادہ کر لیا جس کی طرف وہ منہ کرتے چلے آ رہے ہیں. بیت المقدس سے رخ پھیرنے پر کس چیز نے ان کو مجبور کیا؟ یہ بے وقوف لوگ ان قریب کچھ عرصے میں یہ بات کہیں گے. قل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، جب یہ مسئلہ کھڑا ہوگا تو کیا جواب دینا ہے؟ للہ المشرق والمغرب، مشرق مغرب سارے اللہ کے ہیں. بھئی اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تمہارا رخ مشرق کی طرف ہے، مغرب کی طرف ہے، شمال کی طرف ہے، جنوب کی طرف ہے. یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت کس طرف رخ کرنے کا حکم اللہ نے دیا. تو اصل جو سینکٹیٹی ہے نا، اصل جو تقدس ہے، وہ اللہ کے حکم کو حاصل ہے، نہ کہ کسی سمت کی طرف. ہم جو ایک سمت کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے اللہ اس طرف ہے باقی کہیں نہیں ہے.
سمت، ڈائریکشن، جہت، یہ بات پیچھے بھی جب آئی تھی جہاں تمہیدی طور پر اس واقعی طرف اشارہ کیا ہے تو ہم نے تفصیل سے دیکھی تھی کہ یہ جو ڈائریکشن ہے، یہ جو اسپیس ہے، یہ جو مکان ہے، یہ تو خود اللہ کی ایک مخلوق ہے نا. تو اللہ تعالیٰ تو تمام جہات سے، تمام حیز سے، تمام ڈائریکشنز اور سمتوں سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں تو نہیں سمائے گا نا، تو مخلوق سے ماوراء ہیں باری تعالیٰ. تو ہم جو رخ کرتے ہیں یہ علامتی ہے کہ بس اللہ نے حکم دیا اس طرف رخ کرنے کا، اور اس کی حکمتیں کیا ہیں؟ اس کی بہت سی حکمتیں ہیں، جن میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ امت میں ایک اتحاد رہے، کہ پوری امت اپنے تمام تر اختلافات کے باوجود جب نماز کے لیے کھڑی ہوگی تو رخ ایک ہی طرف ہوگا. تو اس میں ایک اتحاد کا ایک پہلو پایا جاتا ہے، اور یگانگت کا ایک پہلو پایا جاتا ہے. ورنہ مشرق مغرب سب اللہ کے ہیں. اللہ تعالیٰ اصل چیز کیا ہے اس وقت؟ اللہ کا حکم کیا ہے؟ تو 17 مہینے تک حکم بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا تھا، چنانچہ اسی طرف رخ کیا جائے گا، اور اس وقت جو نمازیں ہوئیں وہ درست ہو گئیں. اب اللہ کا حکم تبدیل ہوا ہے، اور اس تبدیلی کی اپنی حکمتیں ہیں اور اس کی اپنی شان ہے، اور حکم کی تبدیلی اس پر اعتراض کرنا بنتا نہیں ہے، چونکہ ہم پیچھے ناسخ اور منسوخ کا مسئلہ پڑھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جب منشا ہوتی ہے، جب اس کی حکمت ہوتی ہے، وہ پرانا کوئی حکم تبدیل کر کے نیا حکم عطا فرما دیتے ہیں. اس میں نہ اللہ تعالیٰ کے علم پر کوئی سوال اٹھتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر کوئی سوال اٹھتا ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی مصلحت کے لیے اور انسانیت کی بہتری کے لیے، بھلائی کے لیے جس وقت جو مناسب حکم چاہا وہ عطا فرما دیا. تو حکم تبدیل ہوا، لہٰذا اب اس طرف جو نمازیں پڑھی گئیں وہ بھی قبول، اس طرف اب جو نمازیں ہوں گی وہ بھی قبول. قل للہ المشرق والمغرب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے مشرق مغرب سب اللہ ہی کے ہیں. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت کر دیتا ہے. اگلی آیت بھی اس امت مسلمہ کی فضیلت پر اور اس کی شان پر اور اس کے مقام و مرتبے پر بہت بڑی دلیل ہے، اور اس آیت کے مضمون پر کئی کتابیں علماء نے لکھی ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے مسلمانوں اسی طرح ہم نے تمہیں ایک معتدل امت بنایا ہے، امت وسط بنایا ہے. وسط درمیان کو کہتے ہیں، درمیانی چیز وہ معتدل ہوتی ہے، انتہاؤں سے ہٹ کر، ایکسٹریمز سے ہٹ کر درمیان میں جو آدمی رہتا ہے وہ معتدل ہوتا ہے، اور ہر چیز میں اعتدال پسندیدہ ہے. ہر چیز میں درمیان میں رہنا اعتدال پسندیدہ ہے، ایکسٹریمز سے بچتے ہوئے معتدل رائے اختیار کرنا. کئی اعتبار سے یہ امت معتدل ہے، کئی اعتبار سے. شریعت کے احکام کے اعتبار سے بھی آپ دیکھیں تو جیسے مثال کے طور پر کسی شخص کا ناحق قتل ہو جائے تو اب بدلے میں قصاص، جان کے بدلے جان، یا پھر دیت. ٹھیک ہے، اگر جان کو معاف کر دیا ورثاء نے، ورثاء کے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا قاتل کو، مقتول کے ورثاء کے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا، لیکن اگر مقتول کے ورثاء معاف کر دیں تو ان کا حق ہے کہ وہ دیت لیں، پھر جس کو بلڈ منی کہا جاتا. یہود کے ہاں، یہود کی شریعت میں یہ دیت کا کوئی تصور نہیں تھا، ان کے ہاں صرف قصاص ہی قصاص تھا، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. عیسائیوں کے ہاں صرف دیت ہی دیت تھی، قصاص کا کوئی آپشن نہیں تھا. ہماری شریعت نے آ کر دونوں آپشنز رکھے، گویا اس میں اعتدال قائم کر دیا کہ اگر ورثاء سب متفق ہو جائیں کہ نہیں بدلے میں اس کی جان ہی لی جائے تو پھر اسلامی شریعت حکومت وقت کو، قاضی کو، سلطان کو، امیر کو اس بات کا پابند کرتی ہے کہ وہ اس شخص کی جان لے، اور اگر وہ معاف کر دیتے ہیں تو پھر معاملہ دیت کی طرف چلا جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں جو آگے مسائل آ رہے ہیں خواتین کے مخصوص ایام کے حوالے سے، تو اس میں ایک طرف یہود کے ہاں یہ تھا کہ وہ ان ایام میں عورت کو بالکل اچھوت اور منحوس سمجھا کرتے تھے، اور ایک کمرے میں بند کر دیا کرتے تھے کہ کسی قسم کا کوئی تعلق ہی نہیں رکھنا، ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی نہیں. اور عیسائی دوسری طرف سب کچھ کرتے تھے، کوئی کسی قسم کی کوئی دوری رکھتے ہی نہیں تھے. تو ہمارے دین نے درمیانی حکم آ کر دیا. اسی طریقے سے آپ اور بہت سے احکامات کو اگر دیکھیں، شریعت کے احکام کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو اعتدال نظر آئے گا. پھر عقائد کے معاملے میں دیکھیں، اس میں بھی اعتدال نظر آئے گا. وہ اعتدال کیا؟ ایک طرف یہود ہیں جو اللہ کے ایک پیغمبر سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ
ولد الزنا قرار دیتے ہیں معاذ اللہ، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو جادوگر ساحر قرار دے کر مرتد کافر قرار دیتے ہیں، اور اپنے تئیں ان کے خیال میں تو ہم نے انہیں سولی چڑھا دیا معاذ اللہ۔ اور دوسری طرف عیسائی ہیں، انہی شخصیت کے بارے میں ان کو اتنا بڑھایا چڑھایا کہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں شامل کر دیا۔ یہ امت درمیان میں کھڑی ہوئی ہے کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام وہ اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ پیغمبر تھے، اللہ سبحانہ، اور عام پیغمبر نہیں، اولو العزم من الرسل، جو 5 سب سے افضل انبیاء ہیں ان میں شامل ہیں حضرت مسیح علیہ السلام، جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 5 اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ ہیں، چنیدہ بندے ہیں۔ لیکن نہ تو وہ معاذ اللہ خدا ہیں اور نہ ہی وہ معاذ اللہ کوئی مرتد کافر تھے معاذ اللہ۔ تو عقیدے کے معاملے میں بھی آپ دیکھیں تو یہ امت درمیان میں کھڑی ہوئی ہے، اسی طرح اخلاق اور معاملات میں بھی آپ دیکھیں تو یہ امت درمیان میں کھڑی ہوئی ہے۔ عیسائیوں کے ہاں ایک تصور پیدا ہو گیا ترک دنیا کا، جس کو وہ رہبانیت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اعلیٰ ترین دینداری کیا ہے کہ دنیا سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہ رکھا جائے، اور آبادی سے بالکل کٹ کر جو اہل حقوق ہیں ان کے حقوق کو نظر انداز کر کے اور بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جایا جائے، یہ ایک انتہا۔ اور دوسری طرف یہود جو دنیا پرستی میں اور اللہ کی بغاوت میں اور دین سے دوری میں وہ دوسری انتہا کو نکل گئے کہ انہوں نے انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کو شہید تک کیا، انہوں نے، اس قدر گستاخ قوم ہے، ان کے سارے کرتوت ہم دیکھتے چلے آئے ہیں۔ یہ امت درمیان میں کھڑی ہوئی ہے کہ اہل حقوق کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، ہاں افضل ترین آدمی وہی ہے جو زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزارے، لیکن اللہ کی عبادت میں اتنا ہی وقت گزار سکتا ہے کہ جس سے اہل حقوق کے حقوق ضائع نہ ہوتے ہوں، تو حقوق کی بھی رعایت کی، اہل حق کے حقوق کی بھی رعایت ہوئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اس میں مشغول رہنا اس کو بھی پسندیدہ قرار دیا گیا۔ تو چاہے عقیدہ ہو، چاہے عمل ہو، چاہے اخلاق ہوں، چاہے اعمال ہوں، چاہے معاملات ہوں، کسی بھی اعتبار سے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اعتدال کی توفیق دی ہے کہ یہ اعتدال میں رہے۔ تو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے نبی اے مسلمانوں اسی طرح ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا۔ دوسرا ترجمہ کیا گیا درمیانی امت، یعنی ایک طرف اللہ کے پیغمبر، اللہ کا کلام، اللہ کا دین، اور دوسری طرف انسانیت جو قیامت تک آئے گی، ان کے درمیان لنک کا کام کون کر رہا ہے؟ وہ یہ امت کر رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، اس بات کی ضرورت تھی اس ختم نبوت کو یقینی بنانے کے لیے کہ قیامت تک نبیوں والا کام کرنے والا کوئی باقی رہے، ورنہ اسی کو تو ایکسپلوئٹ کرتے ہیں یہ جو منکرین ختم نبوت ہیں، جو مرزائی ہیں، اور اسی طرح اور دیگر جو بعد میں بھی نبوت کے کسی نہ کسی پہلو میں نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں معاذ اللہ، تو وہ اسی بات کو تو دلیل بناتے ہیں کہ بھئی نبوت تو اللہ کی رحمت ہے، اور انسانوں کو ہدایت کی ضرورت قیامت تک ہوگی، تو انسانیت قیامت تک ہے تو نبی بھی تو قیامت تک آنے چاہیے، اسی کو تو وہ دلیل بناتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہاں دے دیا گیا کہ اب کسی نبی کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل کر دیا گیا، دین کے اصول مکمل کر دیے گئے، وہ اصول اتنے فلیکسیبل ہیں اور اتنے جامع ہیں، اتنی ان میں صلاحیت ہے کہ قیامت تک کے سارے مسائل وہ اصول حل کر سکتے ہیں۔ وہ اصول اس امت کو دے دیے گئے، اور اب قیامت تک اس دین کے پیغام کو پہنچانے اور ان اصولوں کے مطابق انسانیت کی رہنمائی اور گائیڈنس اور رہنمائی کرنے کے لیے اس امت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقرر فرما دیا۔ گویا یہ امت اب اس جگہ پہ کھڑی ہے کلیکٹیولی، جہاں پہلے انڈیویجولی پیغمبر آتے تھے، اب ان کی جگہ اس امت کو ایز اے ہول، ایز اے کلیکٹیو یونٹ وہی ذمہ داری ادا کرنی ہے کہ جو پہلے پیغمبروں کی تھی۔ امت وسط کا ایک مطلب یہ بھی لیا گیا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ اے مسلمانوں تم ساری انسانیت پر گواہ بنو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بنے۔ اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ صحیح بخاری کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن جب امتوں کا حساب کتاب ہوگا، ایک ہے انڈیویجول سطح پر ہر فرد کا اللہ کے حضور پیش ہونا، وہ تو سورہ مریم میں بیان ہوا آیت نمبر 95 میں،
وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر شخص تنہا فردن اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ ایک ہے کلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی امتوں کی سطح پر، یہ بھی ہوگی۔ سورہ اعراف کے پہلے رکوع میں آتا ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، جن لوگوں کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے اس پیغام کے ساتھ کیا کیا، اور ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ اللہ کے علم میں تو ہے، لیکن لوگوں پر حجت قائم کرنے کے لیے، جیسے ایک عدالت ہوتی ہے تو عدالت میں کوئی کیس پیش کیا جاتا ہے تو ایک ہوتا ہے مدعی، ٹھیک ہے، دعویٰ کرنے والا، ایک ہوتا ہے مدعا علیہ جس کے خلاف دعویٰ کیا جاتا ہے۔ تو جو مدعی ہے اس سے کہا جاتا ہے بھئی جو تم دعویٰ کر رہے ہو اس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی گواہ ہے تو گواہ پیش کرو۔ اچھا، وہ جو گواہ پیش کیے جاتے ہیں تو عدالت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان گواہوں کو چیک کرے کہ یہ قابل اعتماد گواہ ہیں یا نہیں۔ ایسے نہیں ہمارے ہاں جیسے کوئی آدمی پیسے دے کر کسی سے کوئی بھی گواہی دلوا دے، نہیں، باقاعدہ اس کو تزکیۃ الشہود کہا جاتا ہے، گواہوں کا تزکیہ، یعنی ان کے بارے میں بیک گراؤنڈ چیک کرنا کہ یہ لوگ قابل اعتماد لوگ ہیں بھی یا نہیں، ان کی گواہی قبول ہوگی بھی یا نہیں ہوگی۔ یہ پورا عدالت کا پروسیس ہوتا ہے، بالکل یہی ہوگا کل قیامت کے دن۔ تو بخاری شریف کی روایت سے پتہ چلتا ہے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے خلاف گواہی دینے کے لیے پیش کیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا بھئی آپ نے پیغام پہنچایا؟ تو نوح علیہ السلام فرمائیں گے اللہ آپ جانتے ہیں آپ گواہ ہیں، اور انہوں نے تو 1-2 سال نہیں 950 سال پیغام پہنچایا۔ تو قرآن مجید گواہی دیتا، قوم پلٹ جائے گی، یعنی اتنی بدبخت قوم کہ کل قیامت کے دن اللہ کے حضور جھوٹ بولے گی کہ اللہ انہوں نے تو ہم تک کوئی پیغام نہیں پہنچایا۔ عدالت میں کیا ہوتا ہے، اگر مدعا علیہ انکار کر دے تو پھر مدعی سے گواہ مانگے جاتے ہیں، بھئی آپ یہ تو انکار کر رہا ہے، اب آپ کوئی گواہ پیش کریں۔ نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ آپ نے پیغام پہنچایا؟ میں کہا یار اے اللہ میرے پاس امت محمدیہ کی گواہی ہے علی صاحب صلاۃ والسلام، اس امت کو نوح علیہ السلام اپنے گواہ کے طور پر پیش کریں گے۔ تو قوم نے کیا کہنا ہے، فوراً کہے گی کہ اللہ یہ لوگ تو ہمارے بہت بعد آئے، گواہی تو وہ دیتا ہے جو آئی وٹنس ہو، جس کے سامنے کوئی واقعہ پیش آئے، یہ تو موجود ہی نہیں تھے، یہ کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ تو یہ امت کہے گی کہ اللہ آپ نے یہ قرآن ہمیں عطا کیا تھا، اپنے آخری پیغمبر ہمیں عطا فرمائے تھے، ان آخری پیغمبر کے ذریعے جو قرآن ہمیں ملا اس میں ہمیں یہ بات ملی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کے خلاف قوم کو دعوت دی اور ان پر حجت پوری کی، اس طرح نوح علیہ السلام کی قوم پر جرم ثابت ہوگا۔ اچھا، پھر وہ جو تزکیۃ الشہود ہے کہ بھئی گواہوں کو چیک کیا جاتا ہے، تو اس امت کی گواہی کل قیامت کے دن قابل اعتبار ہے یا نہیں، اس کی گواہی دینے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جائے گا۔ گویا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کل قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ اللہ یہ لوگ معتبر لوگ ہیں، ان کی گواہی کو قبول کر لیا جائے، کیونکہ اس امت کو میں نے ہی یہ قرآن پہنچایا اور یہ اسی قرآن کی بنیاد پر گواہی دے رہی۔ تو یہ مقام ہے اس امت کا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن اس امت کے لیے گواہی دیں گے کہ اللہ یہ قابل اعتماد لوگ ہیں، ان کی گواہی قابل اعتبار ہے، اور یہ امت باقیہ تمام اقوام کے خلاف گواہی دے گی۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا تو بطور مثال ذکر کیا گیا، ظاہر ہے تمام اقوام کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا۔ تو ایک معنی ان الفاظ کا یہ لیا گیا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بنے۔ تفسیر کبیر میں علامہ فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے اس آیہ مبارکہ سے امت کے اجماع کا دین میں حجت ہونا اس کو بھی ثابت کیا ہے۔ یہ جو کہا نا کہ تم امت وسط ہو، اور تاکہ تم گواہی دو لوگوں پر، رسول تم پر گواہی دیں، چونکہ ختم نبوت کا مضمون بھی اس سے ثابت ہو رہا ہے، اور ختم نبوت کے بعد لوگوں کے سامنے دین کی گواہی پیش کرنے کی ذمہ داری اس امت کی ہے، لہٰذا اس امت کے اتفاق کسی مسئلے پر پوری امت کا اتفاق ہو جائے یہ دین میں حجت ہے۔ ایسے ہی حجت ہے جیسے قرآن حجت ہے، حدیث حجت ہے، ایسے ہی امت کا اجماع جسے کہا جاتا ہے یہ بھی دین میں حجت ہے، اس کے لیے اس کو دلیل بنایا گیا۔ حدیث مبارکت سے تو بہت واضح ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لن تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی،
کہ امت کا پورا طبقہ علماء ایسے گمراہ ہو جائے کہ وہ کسی گمراہی پر پوری امت کو جمع کر دیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ اتنی بڑی گمراہی کی اصلاح کے لیے پھر آپ کو کسی نبی کی ضرورت پیش آئے گی، ٹھیک ہے؟ اور نبی اب کوئی آنے نہیں ہے، لہٰذا ختم نبوت اس بات کی دلیل ہے کہ اس امت کا اجماع وہ برحق ہے اور وہ غلط نہیں ہو سکتا اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ بس اس آیت کو مکمل کر لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر اختتام کرتے ہیں۔ دوبارہ اسی قبلے کے مسئلے کے اوپر کلام ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جس قبلے پر تم لوگ کاربند تھے، یعنی بیت المقدس کی طرف جب تم رخ کر رہے تھے، اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم دیکھیں کہ کون رسول کا حکم مانتا ہے، کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ یہ ایک امتحان تھا، خاص کر مہاجرین کے لیے، جن کو بیت اللہ سے شدت کے ساتھ محبت تھی، عقیدت تھی، لیکن ان کا امتحان لیا گیا کہ وہ اپنی اس فطری عقیدت کو چھوڑ کر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے۔ اور یہ ایسا امتحان تھا جس میں سارے صحابہ اکرام پورے اترے، کوئی ایک بھی نہیں تھا جس نے ان 17 مہینوں میں کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی کہ یہ ہم نے امتحان لیا تھا، اور وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یہ بات ان لوگوں کے لیے ذرا بھی مشکل نہیں ہوگی جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ تو جب تمام صحابہ نے اس حکم پر عمل کر لیا تو قرآن کی اس آیت سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ تمام صحابہ کون ہیں؟ ہدایت یافتہ ہیں، سب ہدایت یافتہ ہیں، سب کی ہدایت کی گواہی اس آیت نے دے دی کہ جس نے ان 17 مہینوں میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی وہ ہدایت یافتہ ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اب اس سوال کا جواب، وہ جو نماز والا مسئلہ تھا، اور اللہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے۔ یہاں مفسرین نے سوال اٹھایا کہ بھئی مسئلہ ایمان کا تو تھا ہی نہیں، یہود نے جو مسئلہ بنایا تھا وہ کس کا بنایا تھا؟ وہ تو نماز کا مسئلہ بنایا تھا۔ تو جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ صَلَاتَكُمْ، اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ یہ جواب نہیں دیا گیا۔ کیا جواب دیا گیا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ گویا یہاں ایمان کا لفظ نماز کے لیے استعمال ہو رہا ہے، سوال تو نماز کا تھا۔ تو نماز کی اہمیت اس قدر ہے ہمارے دین میں، اس قدر اہمیت ہے، اس قدر اہمیت ہے کہ اس کو ایمان ہی قرار دی۔ گویا ایمان کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ آدمی نمازی ہو۔ جیسے صحابہ اکرام فرماتے ہیں نا، جس شخص کو تم مسجد میں آتا جاتا دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دیا کرو۔ یہ اتنا بڑا حکم ہے ہمارے دین میں۔ یہ وجہ ہے کہ بعض حضرات تو اس حد تک چلے گئے کہ جو شخص مستقل نماز کا تارک ہو، نماز کبھی پڑھتا ہی نہ ہو، اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھا گیا، اور اس کو مرتد قرار دے کر اور اس کے قتل کا حکم بھی دیا۔ ہمارے ہاں جو زیادہ تر جمہور فقہا کی رائے یہ ہے کہ بہرحال مرتد تو نہیں ہوتا، لیکن اس کو کوئی سزا دی جا سکتی ہے۔ کوئی مستقل تارک نماز ہو، جیسے امام حنیفہ علیہ رحمہ کا قول ملتا ہے کہ اس کو قید کیا جائے یہاں تک کہ وہ نماز پر کی پابندی پر دوبارہ نہیں آتا۔ اسلامی ریاست میں اس کا اس قدر اہتمام ہوگا۔ یہ کوئی ایسی ہلکی بات نہیں ہے کہ اس کو فرد پر چھوڑ دیا جائے، نہیں، بلکہ اس پر باقاعدہ تعزیراً حکومت ایکشن لے سکتی ہے اس مسئلے پر، اگر واقعتاً وہ ایمان اور مسلمانوں کے اجتماعی معاملات اور ان کے مصالح کی رعایت کے لیے کوشاں ہو۔ اور حدیث مبارکہ میں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان بس نماز چھوڑ دینے کا فرق ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کی تشریح میں علماء کہتے ہیں کہ نماز چھوڑنے سے یہاں مراد کیا ہے کہ جو شخص نماز کو دین کا حکم ہی نہ سمجھے، جو نماز کی فرضیت کا ہی قائل نہ ہو، تو وہ تو سیدھا سیدھا دائرہ اسلام سے باہر چلا جائے گا۔ نماز نہ پڑھتا ہو، بہت بڑا فاسق ہے، بہت بڑا گناہ گار ہے، کل قیامت کی بہت بڑی سزا اسے ملے گی، لیکن بہرحال دائرہ اسلام کے اندر رہتا ہے۔ ہاں، نماز کی فرضیت کا ہی انکار کر دے، اس کو شریعت کا حکم ہی ماننے سے انکار کر دے، تو سیدھا دائرہ اسلام سے باہر۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے۔ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، در حقیقت اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑی شفقت فرمانے والے، بڑی مہربانی فرمانے والے ہیں۔ آج کے متعلق کو یہیں پر روکتے ہیں، جو آیات پڑھی گئیں ان کا ترجمہ سماعت فرما لیجیے۔
آیت نمبر 137 سے ہم نے مطالعہ شروع کیا تھا. فرمان باری تعالیٰ ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اس کے بعد اگر یہ لوگ اسی طرح ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو، خطاب صحابہ اکرام سے ہے، فقد اہتدوا تو یہ راہ راست پر آ جائیں گے. وَإِن تولوا اور اگر یہ منہ موڑ لیں فإنما هم فی شقاق تو یہ در حقیقت دشمنی میں پڑ چکے ہیں. فسیکفیکہم اللہ بس اب اللہ آپ کی حمایت میں ان قریب ان سے نمٹ لے گا. وہو السمیع العلیم اور وہ ہر بات سننے والا ہر چیز جاننے والا ہے. صبغۃ اللہ اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لو. ومن احسن من اللہ صبغہ اور کون ہے جو اللہ سے بہتر رنگ چڑھائے. ونحن له عابدون اور ہم تو صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں. قل اے نبی ان سے کہیے اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں حجت بازی کرتے ہو حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ یہ اور بات ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں تمہارے اعمال تمہارے لیے. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ہم نے بندگی میں اسی کے لیے اخلاص اختیار کیا ہے. ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا ونصارا کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادیں یہودی یا عیسائی تھیں؟ اے نبی ان سے کہیے قل اانتم اعلم ام اللہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ. ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ایسی گواہی کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے پہنچی ہو. وما اللہ بغافل عما تعملون اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے. تلک امت قد خلت بہرحال وہ ایک امت تھی جو گزر چکی. لہا ما کسبت ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا. وَلَكُمْ مَا کسبتم اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے آئے. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ ان قریب لوگوں میں سے بے وقوف لوگ یہ کہیں گے ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا کہ آخر وہ کیا چیز ہے جس نے ان مسلمانوں کو اس قبلے سے رخ پھیرنے پر آمادہ کیا جس کی طرف وہ منہ کرتے چلے آئے ہیں. قل اے نبی جواب دے دیجئے للہ المشرق والمغرب مشرق مغرب سب اللہ ہی کے ہیں. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم وہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت عطا فرماتا ہے. وکذالک جعلناکم امۃ وسطا اور اے مسلمانوں اسی طرح ہم نے تمہیں ایک معتدل امت بنایا درمیانی امت بنایا. لتکونوا شہداء علی الناس تاکہ تم ساری انسانیت پر گواہ بنو. ویکون الرسول علیکم شہیدا اور تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بنے. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم اور جس قبلے پر اے نبی آپ پہلے کاربند تھے ہم نے اسے صرف یہ دیکھنے کے لیے مقرر کیا تھا کہ من یتبع الرسول ممن ينقلب على عقبیہ کون رسول کا حکم مانتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً الا علی الذین هدى اللہ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بات بڑی مشکل تھی سوائے ان لوگوں کے لیے جنہیں اللہ نے ہدایت دی. وما كان اللہ لیضیع ایمانکم اور اللہ تعالی ہرگز ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم در حقیقت اللہ تعالی لوگوں پر بہت شفقت فرمانے والے بڑے مہربان ہیں. اللہ تعالی ان آیات کا حقیقی فہم عطا فرمائے ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولشيوخنا ولمشائخنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين برحمتك